محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ اشعار تو بہت زیادہ ہیں، بس 2-3 اشعار۔ صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول، صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول، امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، امامت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، اور محافظ بھی مجاہد بھی نبی کے ہیں، خلیفہ بھی محافظ بھی مجاہد بھی نبی کے ہیں، خلیفہ بھی خلافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بھی پچھلے 1 دن پہلے کی بات ہے، 22 جمادی الاخری 22 جمادی الثانی، وصال یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ان مقدس تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور فراموش ہم کرتے نہیں ہیں بلکہ فراموش کیا جا رہا ہے۔ حالات ایسے پیدا کر دیے جا رہے ہیں، جو چیزیں گھٹنی چاہیے ان کو بڑھایا جا رہا ہے، جو چیزیں بڑھنی چاہیے ان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں نا آپ، نئی نئی چیزیں، اب ایک عید غدیر بھی اور نہ جانے کیا کیا ہے نا، جو چیزیں آج رائج ہو رہی ہیں ان چیزوں سے اہل سنت والجماعت کو بچانے کا حکم ہے، جو شریعت کے زمرے میں دائرے میں نہیں آتے، یا جس سے سنیت کو، اسلام کو، مسلمانوں کو خطرہ ہو، ایسی چیزوں سے جن سے مسلمان کو بچانا چاہیے، آج انہی چیزوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔
اور جن چیزوں کے ذریعے سے مسلمان کے سینوں میں ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کی شمع سینے میں روشن ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے آج قوم مسلم کو دور رکھا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی، عشق کی ایک مثال کا نام ہے ابو بکر صدیق، جن کے عشق کی داستان آج سے 1450 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کی زبان پر جو داستان تھی، اور آج بھی عشق کرنے والے کی زبان پر ابو بکر صدیق کی داستان موجود ہے۔ مگر کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو قوم مسلم ہے، یہ جنگ جب بھی جیتتے ہیں تلوار کی بنا پر نہیں، عشق کی بنا پر جیتتے ہیں۔ یہ سر کٹا دیتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں، کس بنا پر؟ عشق کی بنا پر۔ تو عشق کی جوالا ان کے سینوں سے کھینچ کر باہر نکالو، عشق سے ان کے سینوں کو خالی کرو، جن جن ذرائع سے عشق ان کے سینے میں آتے ہیں پلتے ہیں، ان تمام تر ذرائع کو بند کرو تاکہ ان کا سینہ عشق سے خالی ہو جائے اور ہم جب چاہیں جہاں چاہیں انہیں زد و کوب کر سکیں۔ اس کی ایک بڑی لمبی مثال ہو سکتی ہے، بس شروعات میں 4 جملے، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دو نے کئی جمعے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال گزرا، بڑی آسانی کے ساتھ، بہت سے لوگوں کو پتا بھی، بہت سے لوگوں کو پتا نہیں بھی چلا، گزر گیا۔ لیکن آج ہم یوں تو ہر سال ہم بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مگر آج کا دور کیونکہ فتنے کا دور ہے، آج کا دور فتنے کا دور ہے، اور ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ سچ ہے یا غلط ہے، وہ خود شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں صدیق اکبر کی ذات کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں حضرت وہ تو چلا گیا، اب دوسری باتیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم بات ہو جائے، کچھ تو ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ صدیق اکبر ہے کون؟ صدیق اکبر ہے کون؟ آج ہم صدیق اکبر کو قرآن کی روح سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کو آج ہم اور آپ قرآن کی روح سے سمجھیں گے۔ بہت سارے معاملات افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا تبرہ بازیاں اور تان و تشنیع صدیق اکبر کی شان میں جو ہے آج بکے جا رہے ہیں۔ کچھ باتیں صدیق اکبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس پر کچھ بھی احسان نہیں جس کا بدلہ دینا ہو، جس کا بدلہ دیا جائے یا جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ اب یہ جو آیت کریمہ کی شان نزول بھی بہت بڑی گفتگو ہو جائیں گی، لمبی گفتگو ہو جائیں گی۔ حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا، آپ نے بارہا علماء کرام سنا ہے، بہت زیادہ مہنگی دام دے کر کے خریدا، تو کفاروں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، یہ کالا حبشی، کالا غلام اتنے پیسے میں خریدا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے اوپر بلال کا کوئی احسان ہوگا، آج احسان چکانے کی باری آئی ہے، اس لیے ابو بکر صدیق نے اتنے داموں میں بلال حبشی کو خرید لیا۔ اعتراض کس نے کیا؟ کفاروں نے۔ اعتراض کس نے کیا؟ خریدا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ خریدا کس کو؟ بلال حبشی کو۔ کون تھے؟ کالے کلوٹے غلام تھے، غلام کی کوئی اہمیت اس دور میں نہیں تھی، خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، منڈی لگائی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق نے
بہت زیادہ پیسہ دے کر کے اس میں چاندی کا بھی ذکر ہے، سونے کا بھی ذکر ہے، باغ کا بھی ذکر ہے، غلام کا بھی ذکر ہے۔ القصہ مختصر یہ بہت سارا مال و متا دے کر کے صدیق اکبر نے خرید لیا۔ کفاروں نے کہا کہ بلال حبشی کا کچھ نہ کچھ احسان ہوگا، اس احسان کو آج چکانے کی باری آئی ہے، تو ابو بکر صدیق نے اتنے دام دے کر کے خرید لیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے لوگو ان پر کسی کا کوئی احسان، ان پر کسی کا کوئی احسان۔ اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اعتراض کرنے والے کافر، جواب دینے والا خدا۔ سوچیے آپ، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے۔ اعتراض مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، اعتراض صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ آج لوگ صدیق اکبر کے مقام کو تولتے ہیں، نام لیوا علی کے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو بس یا علی کہہ دو اور دوسرے صحابہ کے شان میں تبرہ بازیاں کرو۔ ارے نادان سن، جب خلافت کی باری آئی تو 5 قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا، ایک ہمارے قبیلے سے آدمی، ایک ان کے قبیلے سے آدمی، ایک ان کے قبیلے سے آدمی، 5 قبیلے سے 5 آدمی خلیفہ بن جائے، آرام سے معاملہ چل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا ذرا ایک بات مجھے یہ تو بتاؤ، تم جن کو خلیفہ بنا رہے ہو، تمہارے قبیلے میں جس کو تم خلیفہ بنانا چاہتے ہو، بتاؤ کیا اسے قرآن نے ثانی کہا ہے؟ تو کہا نہیں، ثانی تو نہیں کہا۔ عمر فاروق کہتے ہیں صدیق وہ ہے جسے قرآن نے ثانی کہا ہے، سبحان اللہ، جسے قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے جسے ثانی کہا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھا ذرا یہ تو بتاؤ، تم جن کو کھڑا کر رہے ہو، تم جن کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو، تمہارے قبیلے میں تم جن کو چنتے ہو، مجھے بتاؤ کیا قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے؟ کہا نہیں، ان کو صحابی تو نہیں کہا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے جسے صحابی کہا ہے وہ کوئی اور نہیں، پوری کائنات میں رسول کا غلام اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، ثانی بھی قرآن کہے، صحابی بھی قرآن کہے، اور آگے چلو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اچھا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے تعلق سے قرآن نے یہ کہا ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی نہیں۔ یوں تو اللہ سب کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اللہ سب کی خبرگیری فرماتا ہے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اللہ سب کی مشکلوں کو ٹالتا ہے، لیکن قرآن میں کہیں یہ کہا ہو کہ اللہ تمہارے اس آدمی کے ساتھ ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں کہا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے سنو، صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر بھی لوگ بکواس کرتے ہیں، پھر بھی لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، پھر بھی لوگ علی کا نام لے کر کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں حضرت ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا گالیاں نہیں دیتے ہو لیکن گالیاں دینے والے کلپ ضرور سنتے ہو، گالیاں نہیں دیتے ہو لیکن گالیاں دینے والے کے ہاں میں ہاں ضرور ملاتے ہو۔ کیا تمہیں پتا نہیں جو جس کے ہاں میں ہاں ملائے وہ اسی کے ساتھ ہے، وہ اسی کے ساتھ ہے؟ کہا ہم نہیں دیتے ہیں۔ کہا سنتے تو ہو؟ کہا سنتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ وہ جو کام کرتے ہیں کس کے تعلق سے؟ کہا ابو بکر صدیق کے تعلق سے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، وہ تو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جن کی رضا کا ذکر قرآن میں موجود ہو ان کی شان میں تبرہ بازیاں کرنے والوں کے ساتھ تم رہتے ہو، ان کی
صحبت میں رہتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں. میں بتاؤں گا آگے انشاءاللہ مولائے کائنات ہیں کون, ان کی محبت ہے کیا, اہل بیت سے عقیدت رکھنی کیسے چاہیے. لیکن آئیے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, اللہ کی بارگاہ میں جو مقام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے, وہی مقام صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں حاصل ہے. سبحان اللہ. وہی مقام صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کون صدیق ہے؟ اللہ اکبر. رونق بازار مصطفیٰ صدیق ہیں. اللہ زینت دربار مصطفیٰ صدیق ہے. اللہ اکبر. اسرار مصطفیٰ صدیق ہے. ناشر اقوال مصطفیٰ صدیق ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کون ہے؟ انبیاء اور رسول کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمارا بھی دعویٰ نہیں, یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد اگر سب سے بڑا مقام مرتبہ کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے. کیسے؟ سنیں. قرآن کہتا, اللہ اکبر, ایک بڑی مشہور معروف آیت جو آپ لوگ بارہا علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے یہاں سب سے زیادہ تکریم والا, سب سے زیادہ عزت والا, معزز وہ ہے عند اللہ اتقاکم, جو اتقا ہے, جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے. کیا کہا قرآن نے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں, اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے جو اتقا ہے, جو تقوی والا ہے. اب تقوی والے کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ اتقا کسے کہا گیا ہے؟ تو قرآن میں سورہ لیل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. کیا فرمایا؟ سَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ وہ اتقا والے لوگ ہیں, یہ وہ متقی لوگ ہیں جو جہنم سے, آگ سے دور ہیں. جو کن سے دور ہیں؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے. جو آگ سے, جو جہنم سے دور ہے وہ اتقا ہے. اب اس آیت کو, اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے تعلق سے سب سے پہلے ان کی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں سند المفسرین کہا گیا ہے. سبحان اللہ. کائنات میں سب سے پہلے مفسر جن کو حضور نے اپنے سینے سے ٹچ کر کے, سینے سے سینہ لگا کر کے جنہیں تفسیر کا علم دیا ہے, وہ عظیم المرتبہ ذات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہے, جو راس المفسرین ہے, جو سند المفسرین ہے, جو کائنات کے سب سے پہلے مفسر ہے, جو اہل بیت اطہار میں بھی ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مفسر ہیں, ان کی تفسیر. اور آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے بھائی دوسری کی بات, میں نے کہا نا حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت میں بھی ہے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت میں بھی شامل ہے. سبحان اللہ. اہل بیت سے محبت کرنے والوں جن کو اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے, کبھی ان کی تفسیر کا مطالعہ تو کر لیتے, کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ تو کر لیتے, کبھی ان کے احوال کا مطالعہ تو کر لیتے. اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا وہی کہہ سکتا ہے جو اہل بیت سے محبت بھی رکھے اور صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھے, وہی صحیح معنوں میں اہل بیت کا چاہنے والا اور اہل بیت کا جانثار ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سب سے آخر وقت میں
آخری مفسر جو کہ مشہور ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر مظہری میں نے ایک سب سے شروع والی بتا دیا اور ایک آخر والی بتا دیا، بیچ والی اتنی نہیں بتایا، بیچ میں جتنے ہیں سب کی یہی بات ہے، سبحان اللہ، تاکہ پتا چلے اس دور سے لے کر کے اس دور تک ہر ایک نے اگر کسی کو افضل مانا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ وہ کن کی ذات ہے؟ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو کیا کہا میں نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بیچ میں جتنی تفسیریں آپ تفسیر قرطبی کو لے لیں، تفسیر قشیری کو لے لیں، جتنی تفاسیر ہیں، ہر ایک تفاسیر کو، ہر ایک امام کی زندگی کو، ہر ایک امام کے احوال کو آپ تفسیروں کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو معلوم چلے گا ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، قرآن نے کہا اللہ کے یہاں وہ عزت والا ہے جو اتقا ہے، اور جو اتقا ہے وہ جہنم سے آزاد ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد جو جہنم سے آزاد ہے ان سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ پھر بھی لوگ کانا بھوسی میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جن کو پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد استنجا لینے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ لوگ صحابہ کی شان میں بات کرتے ہیں۔ ارے یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے تعلق سے بات کرنے کے لیے غوث اعظم جیسا عالم ہونا چاہیے، امام احمد رضا جیسا مجدد ہونا چاہیے، داتا علی حجویری جیسا فقیر ہونا چاہیے، امام جلال الدین سیوطی جیسا فقیر ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بات کرے تو پھر لگے کہ بات کر رہے ہیں، ہما شمائم کی شان میں۔ اور پھر کیا بتاؤں میں، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی آسان سی بات بتا رہا ہوں میں تاکہ ایک ایک بات ہمارے ذہن کے آپ گنے بیٹھ جائے، بڑی لمبی لمبی پھاکتے ہانکتے آج لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سجدہ کائنات کو باغ نہیں دیا ہے نا، یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، باغ فدق کا مسئلہ۔ سجدہ کائنات گئی تھی دروازے پر، باغ نہیں دیا، میں نے کہا نادان زبان کو سنبھال۔ سجدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، حافظہ، قاریہ، عالمہ، مفتیہ، محدثہ، مفکرہ، مفسرہ، سیدہ کائنات، ان کے بچوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کائنات کو پال رہا ہے ان کے بچوں کے صدقے میں، رزق دے رہا ہے ان کے بچوں کے طفیل، اور وہ جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر باغ مانگنے کے لیے۔ سوچنے والی بات ہے، وہ جائیں گے مانگنے کے لیے، جن کے در سے کائنات پلے، وہ جائے دوسرے کے یہاں باغ مانگنے کے لیے۔ باغ مانگنے نہیں گئی تھی، مسئلے کو اجاگر کرنے گئی تھی، مسئلے کو حل کرانے گئی تھی۔ یہ تم کہتے ہو نا محبت میں کہ ہم محبت میں کہہ رہے ہیں، تم تو سید کائنات کو منگتا بنانے پہ تلے ہو۔ ہم وہ نہیں کہتے ہیں، ہمارا وہ عقیدہ، ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ تو وہ ہے جو طریقہ عمر فاروق اعظم کا ہے، سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حسنین کریمین سے، اے ابن رسول، ہمارے سر میں جو بال اگے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ مگر کیسے کیسے لوگ ہیں آج، کیسے کیسے ان پڑھ جاہل گمار پیدا ہو چکے ہیں آج۔ میں نے پہلے کہا ان مقدس ہستیوں پر بات کرنے کے لیے غوث اعظم جیسا عالم ہونا چاہیے، داتا علی حجویری جیسا فقیر ہونا چاہیے،
تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون ہے، ان کی بات کیا ہے. سبحان اللہ. میں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آگے. تو عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں باغ مانگنے گئی تھی. میں نے کہا مانگنے نہیں گئی تھی، ایک مسئلے کو حل کرانے گئی تھی. سبحان اللہ. اور مسئلے کو حل اپنے لیے نہیں، امت کے لیے کرانے گئی تھی. سبحان اللہ. امت کو پتہ چل جائے یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے. سبحان اللہ. اور یہ مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا تھا؟ جو وقت کا خلیفہ ہو ان کے ذریعے سے ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے سیدہ کائنات ابو بکر صدیق کی یہاں پہنچی اور کہا کہ انبیاء کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے مسئلہ کھول کے بیان فرما دیا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جان سے میں نے سنا ہے. سبحان اللہ. آپ کے ابا جان سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑے جاتے ہیں وہ وراثت میں نہیں ہوتا. انبیاء جو چھوڑے جاتے ہیں وراثت میں وہ مال نہیں، وہ علم ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ مال نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسئلہ بیان کر دیا گیا، انہوں نے سن لیا، وہ اپنے گھر کو چلی گئی. مگر آج کل لوگ نئے نت نہا نئے بہانے طریقے ملا کر کے اس مسئلے کو اجاگر کر کے امت کے اندر تفرقہ بازیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے ظلم کیا، ابو بکر نے غصب کر لیا، ابو بکر ظالم ہے. معاذ اللہ. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ابو بکر ظالم ہوتا تو حضور کے حیات میں 17 نمازیں پڑھانے کے لیے حضور مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا نہیں فرماتے. ہمارے یہاں قرت درست نہ ہو تو امام صاحب کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو حضور اگر وہ کوئی ظالم ہو تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کریں گے، اور حضور خود ان کے پیچھے نماز پڑھے ہیں. سبحان اللہ. سوچنے والی بات ہے. اور پھر میں کیا بتاؤں، عجیب عجیب باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں 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 کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی. حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو جو زمانہ بہتر، اس زمانے کے لوگ بہتر نہیں ہوں گے؟ حضور کے ساتھ رہنے والے بہتر نہیں ہوں گے؟ جن کو قرآن نے کہا ان اللہ معنا وہ بہتر نہیں ہوں گے؟ جن کو قرآن نے کہا کہ یہ صحابی ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے؟ جن کو قرآن نے ثانی اثنین کہا وہ بہتر نہیں ہوں گے؟ جن کو حضور نے اپنے پہلو میں سلایا وہ بہتر نہیں ہوں گے؟ تم بہتر ہو، تم افضل ہو، تم برتر ہو. کیسی کیسی باتیں. مطلب یہ ہے کہ دماغ کو کہیں اور رکھ دیا ہے، دوسرے کی بولی بول رہے ہیں. دوسرے کی بولی بول رہے. بابا دوسرے کی بولی مت بولنا. اگر کوئی گاڑی والا کسی گاڑی پر بھروسہ کر لے اور پیٹرول ختم ہو جائے تو نہ وہ منزل پہ پہنچے گا نہ تجھے پہنچنے دے گا. نہ وہ منزل پہ پہنچے گا نہ تجھے پہنچنے دے گا. اگر تجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہو تو تو خود بھی پہنچے گا، جو ساتھ میں ہوگا اس کو بھی لے پہنچے گا. اب رہی بات، میں نے پہلے کہا قرآن کی بہت ساری آیتیں تھی، بہت ساری باتیں تھی، وقت نہیں، 5 منٹ کا وقت ہے. ایک آخری بات، ان کے ذہنوں کے آبگینوں کو صاف کرنے کے لیے جو آج مولائیت کا رٹ لگائے پڑے ہیں، ہے نا. ابوبکر صدیق پر تانے کسے جا رہے ہیں نا. مگر آپ کو معلوم ہے ایک بات اور یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے بڑا رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سبحان اللہ. اب میں کیا ان کی شان بیان کروں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کی. اب سوچ میں پڑ گئے، سب میں سب آگے کہ نہیں آگے؟ کوئی رہ گیا باقی؟ سب آگے نا. سوائے جب کہا کہ ابوبکر صدیق تو ایک ہی رہ گئے نا، تو کیا فرمایا کہ سوائے
صدیق اکبر کے کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دیا، اللہ دے گا۔ کیا حضور دے نہیں سکتے تھے بھائی؟ کیا حضور دے نہیں سکتے تھے جب سب کو دے رہے ہیں؟ ہاں حضور دے نہیں سکتے تھے؟ ارے صدیق اکبر ہے کیا؟ ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنایا ہے، یہ حضور کا احسان ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر فاروق بنا، یہ حضور کا احسان ہے۔ عفان کا بیٹا عثمان ذو النورین بنا، یہ حضور کا احسان ہے۔ جناب ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار بنا، یہ حضور کا احسان ہے۔ مگر حضور کا سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے؟ ہاں تو کیا دے نہیں سکتے؟ جن کے صدقے میں ایمان والے بنے، جن کے صدقے میں صدیق اکبر کا لقب ملا، جن کے صدقے میں صحابی سے مشرف ہوئے، ہاں صحابی سے مشرف ہوئے، جن کے صدقے میں قرآن میں ذکر آیا، ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تھے؟ ہاں دے سکتے تھے، مگر کائنات کو بتانا تھا۔ سبحان اللہ، بہت سارے وجوہات کہ اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، ایک بات بیان کر دوں، فرماتے ہیں علماء اکرام کہ قیامت کے دن 200 سال تک اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جلال میں رہے گا، بندوں سے بات نہیں کرے گا۔ 200 سال تک صفت انتقام میں ہوگا، 200 سال تک کسی کے اندر سخت نہ ہوگی کہ اپنے سر کو اونچا کر لے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے وقت میں اللہ کے رسول صدیق اکبر کو آگے بڑھا دیں گے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے گا، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ استاد کتنا گرم مزاج ہو، ایک شاگرد ایسا ہوتا ہے کہ جن کو آگے بڑھا دو تو پیار آ جاتا ہے۔ باپ کتنا بھی سخت ہو، ایک بیٹے سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو یہ معاف کر ہی جاتا ہے نا۔ خیر بات یہ رہ گئی، ایک بات اور کیونکہ وقت نہیں، دو تین منٹ بس، ہاں یہ بات بھی ہی رہ گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اب رہی بات خلافت کے حوالے سے نا، تو ادھر ادھر کی بات، ان کی کتابوں کی بات نہ کر کے میں غوث پاک کی کتاب کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، خواجہ مسجد ہے، خواجہ غریب نواز کی مسجد ہے، غوث پاک کی کتاب ہے، اور غوث پاک کا یہ کتا ہے، اور غوث پاک کے سننے والے سب غلام ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، غوث پاک کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الغنیہ۔ اس میں سرکار غوث پاک تحریر فرماتے لکھتے ہیں کہ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، یعنی راوی کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ، ہے نا۔ امام مجاہد فرماتے کہ مجھے علی مرتضیٰ نے کہا کہ اے مجاہد، مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھ سے حضور نے فرمایا کہ اے علی وعدہ کرو۔ کیا کرو اے علی؟ وعدہ کرو، اے علی وعدہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا، وعدہ کیا۔ تو حضور نے کہا فرمایا علی سنو، میرے بعد مسئلے بکھر جائیں گے، کوئی کس کا کوئی کس کا کوئی کس کے پیچھے بھاگے گا، لیکن سنو میں وہ ترتیب بتا رہا ہوں جو ترتیب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میری کتاب نہیں، میں یہ بات جو کر رہا ہوں سرکار غوث پاک کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ترتیب کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ علی سنو، میرے بعد جو سب سے پہلا خلیفہ ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق، دوسرا عمر فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، اور چوتھا علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے حضرت علی راوی ہے صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک، حضرت علی سے پوچھا اب حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کے حوالے سے کہ فرمائیے اللہ کے رسول کے بعد کائنات میں افضل کون ہے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب ان کو بخاری پر بھروسہ نہیں، کتاب اللہ پر بھروسہ نہیں، اہل بیت اطہار کی کتابوں پر بھروسہ نہیں، اور جو حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، اس کے راوی حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہے۔ سبحان اللہ۔
ہاں ان کو ان پر بھروسہ نہیں, بس اپنی اپنی چلائے پھر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ان کے دام فریب میں پھنس کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی علی کر رہے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. میں نے کہا بالکل اہل بیت سے محبت کرنا یہ کامیابی کی نشانی ہے, اس لیے کہ علی کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگر جو ان سے کٹا وہ اہل بیت سے بھی کٹا, جو ان سے محبت کیا وہ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. لہذا ان باتوں پر بحث کرنا ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. ان پر بحث کرنا, میں نے پہلے کہا کہ ان پر بات کرنے کے لیے غوث آدم جیسا عالم ہونا چاہیے, داتا علی حجویری جیسا فقیر اور فقیر ہونا چاہیے. اگر ایسے لوگ بات کریں تو کچھ بات سمجھ میں بھی آئے. ہما شما اگر بات کرے تو اپنی عاقبت کو برباد خراب کرنا ہے. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, صدیق اکبر سچی پکی محبت کیجئے, صحابہ کرام سے محبت کیجئے, اہل بیت اطہار کے دامنوں سے جڑ جائیے. انشاءاللہ ہماری کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومتے نظر آئیں گی. آخری بات یہ, وہ بھساول کے اجتماع کے حوالے سے سبھی حضرات کو اس سنی 2 روزہ اجتماع میں ضرور بالضرور جانا ہے. جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں دیکھیے بہت سارے وجوہات اس کے ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ملک کے مشہور و معروف خطبہ شعراء تشریف لا رہے ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری, جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیں ان کو سننا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہاں جو دعائیں ہوتی ہے, حدیث پاک میں بھی ہے ید اللہ علی الجماعہ, کہ جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے. تو وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے. وہاں کون اللہ کا نیک بندہ ہو جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جائے, تو اگر ہم اس صف میں شامل رہیں گے تو ان نیکوں کے تو اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. لہذا ضرور بالضرور 28 29 تو کل جو ہے وہ عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے, پرسوں کا جو اجتماع ہے اس میں مرد حضرات کو شریک ہونا ہے, اور کل اگر آپ چاہیں تو خواتین حضرات کو بھی اس پروگرام میں آپ بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ایک کتاب آئی ہے, باہر لوگ کھڑے رہیں گے, لے سکتے ہیں 100 روپے سے, اور جیلانی کیلنڈر بھی آیا اس کو بھی لے سکتے ہیں, 35 روپے قیمت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کا آپ لوگوں کو بھرپور تعاون کرنا ہے. آپ کو اس مسجد کے لیے دامے درہمے قدمے قلب سخن حصہ تعاون کرنا ہے. اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.